بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احتساب۔ اس سے پہلے آپ نے مجھے دوسرے ٹی وی چینلز پہ دیکھا۔ لمبے عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، 15 سال مجھے صحافت میں ہو گئے اور 10 سال سے زیادہ ہو گیا پروگرام کرتے ہوئے، ایکسپریس پہ، اس کے بعد GNN پہ، بیچ میں کچھ عرصہ دنیا پہ، اور اب سما پہ ہم ایک احتساب کے نام سے پروگرام کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اس سے پہلے جیسے آپ اپریشیٹ کرتے رہے ہیں ہماری ہر اچھی کوشش کو، اور جہاں کہیں ہم سے غلطی ہوئی اس کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بنا رہے گا، وہ تعلق ٹوٹے گا نہیں، اور اس کو مزید ہم مضبوط کریں گے اس پلیٹ فارم پہ۔ سما کی رفتار اچھی ہے اور اپنی رفتار کو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں نہیں کیا۔ پروگرام کا نام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احتساب ہے، تو احتساب کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے عہدیدار، پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے ہمارے پہلے پروگرام میں اور ہمیں وقت دینے کے لیے، کیونکہ پروگرام کا نام بھی احتساب ہے اور آپ کا نعرہ بھی احتساب کا تھا، اور یہی نعرہ آپ کو یہاں تک اور آپ کے دوست کو یہ چند قدم دور وہاں تک لے کر آیا، عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں اور آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور سب سے بڑی شخصیت وہی ہیں اب آپ کی پالیٹکس میں، لیکن میں آئین پاکستان کے تناظر میں کہوں تو صدر پاکستان تو پھر آپ ہیں۔ کرپشن، احتساب، آپ کو لگتا ہے جو آپ کرنے آئے تھے وہ آپ نے کر لیا؟ ہو رہا ہے، مگر کر لیا نہیں، مکمل نہیں ہوا۔ احتساب اور کرپشن کے خلاف تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی ریاستیں اس کے بعد قائم ہوئی ہیں، یہ سٹرگل ہمیشہ سے ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر کرپشن، بے ایمانی، اس کا عنصر شیطان کی صورت میں یا جس صورت میں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ موجود ہے۔ ہر سٹیٹ کے اندر، ہر حکومت کے اندر، تاریخ کے ہر دور کے اندر بادشاہ اور بادشاہ کے حوارین جس طرح سے انہوں نے لوگوں سے مال و دولت کھینچا یا لوٹا، تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ حوارین بھی خوب اس کے اندر خوش رہے، وہ اس کا سسٹم بن جاتا تھا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کے خلاف جو جہاد ہے، بے ایمانی کے خلاف، یہ چلتا رہے گا، مگر مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ کم سے کم یہ مین سٹے بنا پاکستان کے ڈائلاگ کا، پولیٹیکل ڈائلاگ کو، جو تھا ہی نہیں، ڈسکشن ہی نہیں تھا۔ جتنے سرویز ہوتے تھے، اور پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کو پھر یہ میسج کر رہا تھا کہ جتنے سرویز ہوتے تھے 2-3% کرپشن کی فکر کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے تقریباً 16 سے 18% لوگوں نے کہا کہ کرپشن ایشو ہے، تو فوکس لائے اس کے اوپر۔ مگر یہ فوکس سے پھر باہر نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کرپٹ، ان کا وہ نظام پاکستان میں نہیں ہے یا کمزور ہے کہ آپ اس کو احتساب کر کے کسی دہلیز پر پہنچا دیں۔ آپ ریکور کرنے کے لیے آئے تھے ایکچولی، کہ جو لوٹ لیا ان سے ہم واپس لیں گے، اور بڑا آسان تھا کنسیپچولی، بڑا آسان تھا میرے ذہن میں کہ بھئی پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، لیں گے۔ لگتا تھا آسان؟ ہاں، بہت آسان تھا۔ ہے اتنا آسان؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ کتنا مشکل ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جب آپ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے اداروں کے، یعنی یہ تو خود ہوتا، آپ ایگزیکیوٹر ہوتے، آپ جج ہوتے، آپ جج بھی نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے جو قانون احتساب کا بنایا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی داغ بیل تو حضرت عمر سے پڑی ہے نا، سیدھی سادھی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر یہ ہوا کہ واٹ یو ہیو، آپ کو پروف کرنا ہے کہ کہاں سے آیا۔ یہ کلیئر ہو گیا نا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، ہے نا۔ یہ بحث نہیں تھی کہ تم یہ سوال مت کرو اور پہلے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ 2 چادروں کا ہے، کچھ نہیں، ہے نا۔ تو اونس تھا حضرت عمر کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ کہاں سے آئیں۔ یہ پاکستان کا جو نیب آرڈیننس ہے اس کی روح بھی یہی ہے، اور دنیا میں اب فائنینشیل اور بلو کالر اور وائٹ کالر کرائمز کے لیے یہی کرائیٹیریا ہے کہ اگر کسی کے پوزیشن میں کوئی چیز ہے اس سے آپ سوال کر لیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ اچھا، اب عدالت ہماری کس چیز کے عادی ہے؟ عدالت ہماری اس چیز کی عادی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، لہٰذا
یہ جو مکس اینڈ میچ ہے نا، یہ عدالتوں کے اندر اس میں اتنی تاخیر بھی ہوتی ہے کہ جو چور ہے وہ بھی غائب، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں. کل پرسوں میں نے پڑھا کہ جناب ڈاکومنٹ غائب ہو گئے کسی کیس کے، ہے ہی نہیں ڈاکومنٹس. پچھلے دنوں میرے پاس ایک فیصلہ آیا نیب کے ایک آدمی کا، جس نے ایک بہت بڑے چور کا کہ ساری لیز ڈاکومنٹ جو اس کے سیکرٹری کے پاس سے اسے گھر کے سے برآمد ہوئے تھے، وہ اس نے کہا جی میری الماری میں سے چور ہو گئے، چوری ہو گئے، کروڑوں روپے کے ڈاکومنٹس. تو جب اتنا ٹائم دیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس بھی چلا جاتا ہے، اور لہٰذا یہ معاملہ سلو ہے. گواہ تو کھڑا ہی نہیں ہوتا اتنی دیر تک. گواہ کتنی دیر رہے گا؟ گواہ کے گھٹنے مضبوط کرتے ہیں آپ، کتنی دیر مضبوط کو وہیں پکڑے بیٹھے رہیں 10 سال تک؟ ایسا ہوتا نہیں ہے تو گواہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کانسیپٹ احتساب کا مزید مضبوط کرنا چاہیے، کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی پروزیکیوشن کو مضبوط کرنا چاہیے، اس میں اسکلفل سیٹس آنے چاہیے، اور عدالت بھی اس کے اندر بڑے، جب تک عدالت اپنے شوق سے اور اپنی ول سے اس کے اندر جلدی فیصلے نہیں کرے گی. تو آپ دیکھو جب مجبوری ہو جاتی ہے نا ملک کی، جیسے دہشت گردی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائے گئے تاکہ جلدی فیصلہ ہو، بھائی یہ دہشت گرد ہیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم گرفتار کر رہے ہیں. عدالتیں بھی بنانی پڑی، آپ کو ایڈ ہاک سولوشنز کرنے پڑے، ایڈ ہاک سولوشنز کرنے پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا، جوڈیشری کے اوپر ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ مقدمے ذرا سا تیزی سے چلوائیں تو کام بنے گا، ورنہ یہ بیٹل چلتی رہے گی ہمیشہ. ساری دنیا میں چل رہی ہے، امریکہ میں بھی چل رہی ہے، یورپ میں بھی. ہمارے ہاں زیادہ بڑی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو بے ایمان ہے نا، وہ کیلے نکالتا رہتا ہے کشتی میں سے اور جمع کرتا رہتا ہے چاہے کشتی ڈوبی کیوں نہ جائے. اس ٹائپ کا. اگر ریکوری کو ہم دیکھیں تو برطانیہ والا کیس یا سپریم کورٹ کی مداخلت، باقی تو ریکوری جس طرح آپ لوگوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آتے ہی ہم ریکور کریں گے، ہوا ہی نہیں. جن بڑے لوگوں کا نام لیا آپ نے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ لوگ آپ نے رجسٹرڈ کر دیے تھے کرپٹ الیکشن سے پہلے. لوگوں کے اوپینین میں کرپٹ ہوتے، مگر یہ کہ آپ نے عدالت کی دہلیز پر وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو آپ نے حقیقتاً آئیڈینٹیفائی کیا کرپشن کو. یار آپ کمال کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی چیز کی میرے پاس رسید نہ ہو یار، نہ ہو رسید، مگر پھر بھی بتاؤ یار کہ کہاں سے آیا. مطلب اٹس اے ویری سمپل تھنگ یار، کیا مشکل کیا ہے کہ آیا کہاں سے آیا پیسہ، یہی بتا دو. اب اسی پر اب دیکھو نا، اب ہے کیا بحث یہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا، اس پر تو بات ہی نہیں کرنی. بات تو اس پر کرنی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کیوں بلایا آج میں بیمار ہوں، آج میں صحت مند ہوں، آج میرا یہ ہو گیا، آج میرا وہ ہو گیا. اور آپ سب کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ مجھے کیوں پکڑ لیا؟ سب کو بھی پکڑو شروع سے. پاکستان جب سے بنائے جب سے پکڑنا 70 سال کا احتساب مانگ رہے ہیں. ہاں، جب وہاں سے شروع کرو. اور پھر یہ نیچے کی عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے آپ؟ سیدھا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، کیوں کیا بھائی؟ یہ نیچے سے شروع ہونے دیتے تو 15 سال لگتے ہیں، یہاں آتے ہوئے وہی بات ہو گئی. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیفیت جو ہے انصاف سے بھاگنے کی، ساری چیزیں باہر رکھو. یقیناً معصوم لوگ، اگر کوئی اپنے آپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں معصوم ہوں، تو سارے کاغذات رکھو. یہ ہیں وہ کاغذات کر کے یعنی وہ اس طرح آئے تو ہیں کاغذات، آپ اسے مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کاغذات تو اس کے اوپر قصہ ختم کریں یار. جو کاغذات ہیں، جو کاغذ وہ لا سکتے تھے وہ لائے، آپ لوگ مانے ہی نہیں. کوئی بھی نہ عدالت مانتی ہے نا. اچھا جب عدالت نہیں مانتی تو اتنے سارے، جیسے کوئی چیز آپ پکڑنے جا رہے ہو کوئی، تو وہ یہاں چھپ جائے، وہ وہاں چھپ جائے، وہاں سے نکلے وہاں چھپ جائے، تو اسی چکر میں سارا 3 سال 3.5 سال اگر گزر گئے. لیکن وہ بڑے مگرمچھ جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے وہ پبلک میں واپس مگرمچھ کہتے رہتے تھے ہم، آپ کہتے تھے، وہ پھر پاپولر ہو گئے سر پبلک کے اندر. لوگ ان کو دوبارہ سے، میرے خیال سے پاپولیرٹی میں نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیات مہنگائی کی بنتی ہیں اور مس گورننس کی بنتی ہیں وہ کیری کرتی ہیں. اچھا مہنگائی کی صورت ایسی ہے مثال کے طور پر، تو جو بائیڈن، اس کے یہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں کے لوگ اس کو ہی پوچھ رہے ہیں. یعنی وہاں کے لوگ بھی بڑے عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں معیشت کے اندر میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ دیکھا کہ ایکسپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہے نا، اور امپورٹس بھی.
اور امپورٹس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا امپورٹس بڑھ رہی ہے کموڈیٹی پرائسز کی وجہ سے, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, تیل مہنگا ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں امپورٹس بڑھ رہی ہیں کہ لاجسٹکس کی وجہ سے جو کووڈ سے بہت سارے قومیں نکلی نہیں ہیں جتنی تیزی سے پاکستان نکلا, تو لہٰذا گڈس کی پرائسز اور شپنگ اور یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ایکسپورٹس بڑھی وہ تو نیچے نہیں آئیں گی, وہ اس کی ایک نارمل ٹینڈنسی ہے کہ کاروبار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, وہ تو بڑھتا جائے گا. اس میں بہت سارے ابھی گیپس ہیں, آئی ٹی مثال کے طور پر بہت بڑا گیپ ہے, بڑی تیزی سے بڑھے گا. مگر جو امپورٹس ہیں اس کے اندر جو میں نے تفصیلات دیکھی ہیں اس کے اندر 1 بلین سے زیادہ کا, پچھلے مہینوں کی بات کر رہا ہوں اس ایئر کی, تو 1 بلین سے زیادہ کووڈ کی جو ویکسینز ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ کیپٹل گڈز ہیں جو ضروری ہیں ایکسپورٹ کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی کنزیومر لگژری آئٹمز اتنے نہیں ہیں, لگژری آئٹمز 100 ملین 200 ملین ڈالر سے زیادہ نہیں ہے نا. لگژری آئٹمز کا کہنے کی بات ہوتی ہے, مگر قوم کی ترقی کے لیے کیپٹل گڈس کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے, لہٰذا ہمارا دوست سعودی عرب اس نے ہماری مدد کی. مگر یہ کہ جب آپ اس کرائسس میں شکنجے میں پھنس رہے ہوں جہاں رن اوے انفلیشن کا امکان ہو, جہاں ڈالر آسمان سے بات کرے گا, اگر ہم اس کو بیلنس نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر قوم کے زیادہ مشکل حالات ہوں گے. یہ بھی مشکل ہیں کیونکہ ان کو یوٹیلیٹی پرائسز بڑھانی پڑیں گی, تو یہ بھی مشکل, کوئی آسان حالات نہیں ہے. مگر اس حکومت نے ایک کمپیشن کے طور پر بھی کام کیا کہ جو سب سے پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لیے اب یہ راشن انٹریز کے اعتبار سے یہ ایڈ کریں گے. پھر ایک سسٹم ان کا بڑا آٹومیٹک اور اچھا ہو گیا, وہ ڈیٹا کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ جو ریلیونٹ طبقہ ہے اس تک ڈائریکٹ ایڈ پہنچ سکے. جو احساس کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی یا اب راشن کے اندر آپ کامیابی حاصل کریں گے تو اس پسے ہوئے طبقے کو پروٹیکٹ کر لیں, باقی ہم کچھ برداشت کریں گے. یہ مشکل دور سے گزرنا پڑے گا. واپس تھوڑا سا احتساب کی طرف. ہاں یہ تاثر اب تو بن گیا ہے, بلکہ تاثر نہیں بن گیا, لوگ اس پہ یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا احتساب ایک جیسا نہیں ہوتا. اس کو میڈیا بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے, اپوزیشن تو بہت شور مچاتی ہے, عدلیہ بھی باقاعدہ اس پہ ریمارکس دے چکی ہے کئی عدالتوں میں. بائے کرتے ہیں آپ؟ میں نے تو نیب کے چیئرمین کو ہمیشہ یہ کہا, جب بھی میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ پرسیپشن ہے, اس پرسیپشن کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو نیب کے اندر میری بڑی توجہ رہتی ہے اور میں یہ رپورٹ بھی میرے پاس لاتے ہیں, میں رپورٹس کو بھی دیکھتا ہوں, انڈیویجول ایشوز کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو ان کے جو کمزوریاں ہیں اس کے اندر پروزیکیوشن ایک کمزوری ہے, عدالتوں کے محتاج یہ ہیں. یعنی میں حکومت کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز FIA ہے یا پولیس ہے یا یہ خود ان کی, یہ تو پھر بھی ایفیشینٹ ہیں, اس کے بعد پھر یہ ڈپینڈنٹ عدالتوں کے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت آپ نے بیان کی کہ اپوزیشن کا جو احتساب ہوگا وہ زیادہ ہوگا, کیوں ہوگا ذرا بتائیے. اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگ حکومتوں میں اتنا عرصہ رہے یار, 25 سال دونوں لوگ حکومتوں میں رہیں, تو وہ 50 سال ہو گئے. اس حکومت کے 5 سال سمجھ لو KP کو ملا لو اور 2-3 سال یہ ملا, تو یہ سب کیومولیٹو 5-6-7 سال ہیں. تو احتساب تو ایسے ہی ہوتا ہے سر, کل کرپشن کی آج احتساب میں آپ پکڑے جائیں گے. دیکھیے آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو 3-3 4-4 حکومتیں بھگتا کے آئے ہیں اور ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو نیب پکڑے. پکڑے کیوں نہیں پکڑتی نیب؟ پکڑے نا, واقعی میں کہتا ہوں پکڑے نا, تاکہ لوگوں کے پرسیپشن بھی تو ٹھیک ہو یار. فرض کرو آپ کو ایویڈنس نہیں مل رہا تو نہیں پکڑ سکتے, مگر اگر کچھ بھی شبہ ہے, نیب تو شبے پر بھی اٹھاتی ہے نا, تو پکڑے یار. آپ کے خیال میں پکڑے جانے چاہیے حکومتی بندے بھی؟ میرے خیال سے جو انوالوڈ ہو کرپشن میں. عمران خان صاحب نے یہ پرسیپشن پہ ٹھیک بن رہی ہے, اگر نہیں پکڑتے تو اگر نہیں پکڑتے تو پرسیپشن بنی رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک پرسیپشن انڈیکس سروے ہوا, اس کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے بڑا کلیئرلی کہا سخت سے سخت سزا دو. سلوشن لوگوں نے تو دیا نا. اچھا سخت سے سخت سزا آپ دیتے ہیں, آپ کے یہاں سزائیں موجود ہیں, مگر اگر 20 سال لگتے ہیں سزا دینے میں تو وہ سخت سزا بھی کمزور ہو جاتی ہے. کیوں؟ 20 سال میں 14 سال تو وہ کاٹ ہی چکا ہے. تو سخت سے سخت سزا دو, لوگوں نے یہ کہا. اور لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے
اپنی تیاری، پروزیکیوشن زیادہ کریں، مقدمے زیادہ کریں، زیادہ لوگوں کو پکڑیں. یہ لوگوں کے 3 سلوشنز اسی پرسیپشن انڈیکس کے اندر آئے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلے انتخابات میں پھر سب سے بڑا انہوں نے نشاندہی کی جس ادارے سے میں نے بھی مار کھائی ہے، آپ نے تو نہیں کھائی ہوگی، پولیس کی. نہیں میں نے کھائی ہے. کھائی؟ ہاں جی. تو پولیس کیوں؟ وہ شاید اس کمرے میں کوئی ایک آدمی ہو جس نے نہ کھائی ہو. اچھا پولیس جو ہے وہ پہلا ادارہ ہے جس سے ہر آدمی کا واسطہ ہے. حکومت کا ایجنٹ پولیس ہے نا. لا اینڈ آرڈر کا ایجنٹ پولیس ہے. اچھا لا اینڈ آرڈر نہ ہو تو آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو لا اینڈ آرڈر ہے پاکستان میں، مگر اگر پولیس سے رابطہ ڈائریکٹ پڑ جائے تو اس کے اندر تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. لہٰذا لوگوں نے صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی پولیس کی. دوسری آئیڈینٹیفیکیشن بھی صحیح کی. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ فیصلہ جلدی کرے نا، عدلیہ کی، کہ فیصلہ جلدی کرو بھائی. مثال کے طور پر یہ کیس اسلام آباد کا ہے جس میں ایک آدمی نے ایک عورت کو گردن کاٹ کر مار دیا. اب اس کا فیصلہ چلتے نہیں، وہ آدمی پاگل قرار دیا جائے گا، پھر وہ چلا جائے گا پاگل پھر اپیل ہوگی، پھر اس کا علاج ہوگا. یہ بڑی تکلیف دہ. میں آپ کو قائد اعظم مزار کا گینگ ریپ انسیڈنٹ یاد دلاتا ہوں جو آج سے 7 8 9 10 سال پہلے ہوا تھا. ساری تفصیلات اخبارات کے اندر آ گئیں. کسی جج نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ جی ڈی این اے کا ایویڈنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور سارے چھوٹ گئے. تو آپ دیکھو یہ ظلم، یہ تو تکلیف دہ ہے نا معاشرے کے لیے، بڑا تکلیف دہ ہے کہ جی. تو آپ اس پرسیپشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان میں ڈیلیور نہیں کر رہی؟ نہیں، یہ تو آپ نے ایک براڈ سٹیٹمنٹ کر دیا، ٹپیکل آف اے جرنلسٹ کہ جی. میں جرنلسٹ ہوں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے ذرا آسانی پیدا کرتے ہیں نا. عدلیہ کو جلدی فیصلے کرنے چاہیے، یہ درخواست ہے میری. عدلیہ جلدی فیصلے کرے. اور کون سے کوئی خاص کیسز ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں جلدی فیصلے ہو؟ نہیں، میں کہتا ہوں سارے کرپشن کے کیس، میں تو کہتا ہوں سارے فیصلے جلدی کریں. میں آپ کو بتاؤں پریسیڈنسی کیا کرتی ہے. میرے ساتھ 5 محتسب ہیں. ایک فیڈرل محتسب ہے، ایک ٹیکس محتسب ہے، ایک بینکنگ محتسب ہے، ایک ہراسمنٹ محتسب ہے، ایک انشورنس محتسب ہے. میں نے یہ طے کیا تھا جس دن میں یہاں آیا تھا کہ جتنے اپیلز آئیں گی میرے پاس، تقریباً 2000 اپیل آتی ہیں. اس کا مطلب روزانہ 10 کے قریب آتی ہیں اپیلز آتی ہیں میرے پاس. میں پڑھتا ہوں اپیل کو، پڑھتا ہوں، میرا سٹاف میری مدد ضرور کرتا ہے، میں پڑھتا ہوں اپیل کو، فیصلہ کرتا ہوں، مگر دوسرا دن نہیں لگتا. خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہہ سکتا ہوں اتفاقیہ 2-4 مرتبہ لگا ہوگا. جب میں ترکمنستان گیا تو کسی آدمی نے بجائے اس کے کہ وہ ریگولرلی فیڈ کرتا وہ کیسز، کیونکہ ڈیجیٹلی آ جاتے ہیں میرے پاس ای آفس میں، تو اس نے 40 کیسز ڈال دیا اچانک. تو میں نے سیکرٹری صاحب سے بلا کر درخواست کی کہ بھئی 40 کیسز ایک دن کے اندر بڑی مشکل ہو جائے گی، مگر وہ بھی فرسٹ ورکنگ ڈے سے پہلے میں نے ان کو ہینڈل کیا. تو لہٰذا اگر میں نیت کروں کہ میں جلدی فیصلہ کروں گا، تو ایک اپیل آئی ہمارے اندرونی تحقیقات نیب کے کسی آدمی کی تھی کہ نیب کے آدمی پر کچھ الزام تھا، اس کی اپیل آئی. تو میرے پاس ہم نے تحقیقات کے لیے ایک بندہ بھی لگایا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پرسنل ہیئرنگ مانگتا ہے تو پرسنل ہیئرنگ کرنی پڑتی ہے. اپنے یہاں سے میں نے ایک آفیسر تعینات کیا پرسنل ہیئرنگ کے لیے. وہاں سے وہ فیصلہ میرے پاس لے کر آیا کہ جی اس کو 5 سال کی جو سزا ہے، جو بھی سزا تھی، اس کو 2 سال کی کر دیں یا کیس واپس بھیجیں کہ دیکھو نیا ایویڈنس آیا. تو وہاں سے پھر دوبارہ فیصلہ آیا. میں نے کہا دیکھو اتنا وقت تم نے گزار لیا، اتنا میں نے سمجھ لیا، اتنا انہوں نے سمجھ لیا، اگر واپس سسٹم میں ڈالو گے تو سب کا وقت ضائع ہوگا. تو آئی میڈ اے ڈیسیشن، اللہ مدد کرے کہ صحیح فیصلہ ہو جائے، بٹ آئی میڈ اے ڈیسیشن. تو اگر نیت کر لے، میں ایسے بڑے بڑے ججز کو جانتا ہوں، جسٹس نعیم الدین سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، جسٹس اجمن میاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اتنے بڑے جائنٹس تھے کہ ان کے متعلق وکیل گھبراتا تھا کہ یہ تاریخ دے گا ہی نہیں، فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کرے. آپ وہ چاہتے ہیں وہ اچھا. اب گزارش آخری بریک لینے سے پہلے ایک آخری سوال آپ سے، کوئکلی اس کا سر رسپانس دیں. کرپشن کا بیانیہ اگلے الیکشن میں پھر بکے گا یا نہیں؟ اب نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا بیانیہ جو حقیقت ہے وہ بکے گی. جو تکلیف ہے میرے سر میں درد ہے، آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو وہ بیانیہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کا سب سے بڑا چیمپئن جو ہے وہ عمران خان خود ہے، وہی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کرپشن کا بیانیہ بکے گا، مگر اور بہت سارے بیانیے ہیں، ہے نا. آپ کا سیلز مین اچھا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں.
میرا سیلز مین تو میرا لیڈر بہت بڑا سیلز مین ہے بھائی. ایک بریک لے کے میں پوچھتا ہوں آپ کے لیڈر کے بارے میں خاص بات. عارف علوی صاحب نے جس آدمی کے ساتھ اتنا وقت گزارا اور اتنی لمبی جدوجہد کی, اس میں کیا تبدیلی دیکھی پرائم منسٹر بننے کے بعد؟ بریک کے بعد سے پوچھتا ہوں. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے, اور سوال سر میں چھوڑ کے گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ایک لمبی جدوجہد ہے, یعنی اب ان کے قریب شاید بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا لمبا وقت ان کے ساتھ گزارا. ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں یعنی پرائم منسٹر بننے کے بعد؟ کیونکہ کمپرومائزز تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں, کیا زیادہ کرنے پڑے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں میں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھی. ایک تو جب یہ سیاست میں آئے تو مثال کے طور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ تقریر بھی اچھی نہیں کرتے تھے, ہے نا, مگر ہم تو ساتھ اس لیے تھے کہ نیت, ول, ایمانداری یہ ساتھ تھیں, تو انہوں نے اچھا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا. دوسرے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے گولز کے اوپر جو ویژن تھا اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا, مگر بعض جگہوں پر بڑی کلیئر کٹ لائن ڈال دی. وہ لائن ڈال دی, ایک میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ ہم نے 90s کے اندر ہی ایک ریٹریٹ کیا کہ ہم اپنا ویژن طے کریں پارٹی کا. تو اس کے اندر بڑی بحث ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں لیفٹ کے لوگ بھی تھے, سیکولر بھی تھے, رائٹرز بھی تھے. تو وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ جی یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگا یا اسلامی ریاست ہوگا. تو عمران خان صاحب نے لائن کھینچ دی, انہوں نے کہا جناب یہ اسلامی ریاست ہے, جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے. ایکچولی یہ ورڈ کہے گئے, ایکچولی یہ ورڈ, یہ ڈیبیٹ ہوئی آپ کی پارٹی میں؟ ہاں جی ہاں, کہ جس نے رہنا ہے ساتھ رہے, جس نے جانا ہے جائے. اچھا, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج, انہی دنوں کی 3 دن کی بات کر رہا ہوں, نیکسٹ اسٹیج یہ آیا کہ ریاست مدینہ ہے. تو اس دن بھی پھر یہی بات ہوئی کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا یہ, اور ریاست مدینہ کے پیٹرن پر ہے. ایٹ دیٹ ٹائم تو یہ چیزیں جب سے طے تھیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے جو عمران خان ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ الیکشن کے لیے اس کو یوز کرنا تو فلیکسیبل غیر مناسب تھا. اچھا, فلیکسیبلٹی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے, ضرورت کے ساتھ. کمپرومائزز کیے ہیں میں نے کیے, زندگی میں آپ نے نہیں کیا, ہر وقت کرتا ہوں میں کمپرومائز. کیوں؟ نئی انفارمیشن کی بیس پر یو چینج یور ڈائریکشن, ناٹ یور گول. بھائی دیوار آ گئی, گڑھا آ گیا, آپ وہ پاگل ہی ہوگا جو کہے جی میں نے تو بالکل سیدھے جانا ہے اور گڑھے میں گھٹتا جائے, ہے نا. دیٹس ناٹ ٹرو. یعنی ہر شخص, آپ بھٹو صاحب کے سچویشنز دیکھ لیں, اوریانا فلاچی نے ان کے متعلق لکھا جو انہوں نے خود کہا, وہ کیا بیوقوفی ہوگا جو اپنا ڈائریکشن حالات کی چینج اور نئے ڈیٹا کی بنیاد پر آپ ڈائریکشن نہیں چینج کریں. تو لہٰذا پرنسپلز پر کوئی یو ٹرن نہیں ہے, ویژن پر کوئی یو ٹرن نہیں ہے, مگر اسٹریٹجی کے اس ویژن تک پہنچنے میں کہیں نہ کہیں تبدیلی ضرور ہے, اور دیٹ از پریکٹیکل. میں نے کی ہے. آپ اگر یہ سوال مجھے موقع دیتے تو میں سوچ کر بیٹھتا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا یو ٹرنس کیے ہیں. بہت ساری کی ہیں اپنی سوچ میں. ایک بتا دوں آپ کو, ابھی یاد آ گئی. طالبان کے معاملے میں, تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کے معاملے میں میں کنونس تھا, عمران خان صاحب کنونس تھے کہ جب فوجی ایکشن ہوا اس سے پہلے کہ نہیں, نیگوشیشن از دی اونلی سولوشن. اے پی ایس پہ آپ لوگوں نے, ہم نے جب نہیں, ہمارے فوجی بھائی ہم سے کہتے رہے کہ نہیں, دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹوڈے. یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہم دور کر سکتے ہیں ایکشن کے ذریعے بھی. اچھا, ہم سمجھتے تھے دنیا کی تاریخ یہ وہ سارے میں آرگو کرتے تھے. آئی ہیو بین پروون لانگ کہ جس دن آرمی ایکشن شروع ہوا تو آرمی نے دہشت گردی پر قابو پایا. تو آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک. تو لہٰذا زندگی میں اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ حالات کے اعتبار سے اپنے ڈیسیشنز کو جو چینج نہیں کرتا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا مجھے جس کے اندر ایک ٹیڈ ٹاک تھی جس کے اندر لوگوں کا وہ ذکر تھا جو ری تھنک نہیں کرتے. لیکن پرائم منسٹر تو آج بھی کہتے ہیں کہ ایکشن کا تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں, اور افغانستان میں بھی یہی کہا. ابھی وہ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے حق میں, بلکہ نہیں, ایکشن دیکھو, یہی تو اسٹریٹجی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی, غزوات بھی ہوئے, اور انہوں نے صلح حدیبیہ بھی سائن کیا. تو اٹ از دا ٹائمنگ وین یو وانٹ ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ. یہ کوئی ساری چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں, انسان بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے. انسانوں کے اندر کہیں فلیکسیبلٹی آتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو کافر تھے، سخت کافر تھے جہالت کے زمانے میں، ان کو اڈاپٹ کیا، ان کو اپنے ساتھ لے کر بڑا بڑا لیڈر بنا دیا، اور جو بعد میں بھی لوگ جوائن کرتے رہے ان کے ساتھ انہوں نے ایک سٹیٹ کے اعتبار سے، انسانی فطرت کے اعتبار سے وہ فلیکسیبلٹی دکھائی جو آپ کے اور میرے ذہن کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ سر، مذہبی جنونیت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے، اور اس وقت میں کچھ لوگ سیکولر جو ہیں وہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اسلامک ریاست کی بات کرتے ہیں اور مذہب کو اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان سے جو زیادہ رائٹسٹ ہیں یا جو ان سے زیادہ اس کام کے اندر ماہر ہیں وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں، وہ پہلا ایلیگیشن آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو باقیوں کو جواز مل رہا ہے۔ میں مذہب کو میں تو استعمال نہیں کر رہا زندگی بھر، میں مذہب کا پیروکار ہوں اور اپنی زندگی پر جتنا ممکن ہے لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، اسی لیے بڑے بڑے نبی دعائیں مانگتے تھے کہ یار رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، تو گناہ گار انسان، مگر مذہب تو میرا حصہ ہے نہ، میں مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ یہ جنونیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس جنونیت کے پیچھے تو اور بہت سارے عوامل ہیں، یہ جنونیت صرف آپ کے یہاں نہیں بڑھ رہی، یہ دور بھی خراب ہے، میں جسٹیفیکیشن کوئی نہیں دے رہا، جنونیت ہندوستان میں بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ سر وہ تو اس کو کنڈم بھی نہیں کرتے نا، وہ کرتے بھی نہیں کنڈم، وہ تو کرتے بھی نہیں، ان کا تو اور اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا، جنونیت مغرب میں بڑھ رہی ہے، ریشل جنونیت مغرب میں بڑھ رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کا جو ایکسٹریم تھا وہ بھی انہوں نے وہاں پر ایک عنصر پیدا کر دیا جو ختم نہیں ہوگا، تو جنونیت دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ اس مسلمانوں کے ہاں جنونیت بڑھی تھی جب دہشت گردی شروع ہوئی، اچھا، اور دہشت گردی کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جب بھی میں کہتا تھا کہ یار یہ بھی تو دیکھو کہ وہاں تباہ کاری کتنی ہے، تو لوگ کہتے تھے تم جسٹیفائی کرو، کوئی جسٹیفیکیشن دہشت گردی کا نہیں ہے، مگر تباہ کاریوں کے اندر جنونیت بڑھتی ہے۔ پاکستان میں کیسے جنونیت بڑھ رہی ہے؟ پاکستان میں اس وجہ سے بھی جنونیت بڑھ رہی ہے کہ ہم نے یہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ کے ہاتھوں میں دے دی۔ میرا خاندان کہاں گیا؟ خاندان جو ہے نا وہ بھی تو ایک محبت والا رشتہ ہے، وہاں پر کمزوری ہے۔ لوگ یہ واقعات جو سیالکوٹ کا ہوا، اسی پہ آ رہا ہوں۔ ہاں، آج ہم نے اپنی مسجد کے اندر ایک جو واعظ تھا جو اب ٹیلی وائز بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے خطبہ جو ہے وہ اس لیے مسجد کا ٹیلی وائز کروانا شروع کیا کہ برننگ سوشل ایشوز پر بات ہونی چاہیے، تو اس کے اندر یہ ایک بات اور اجاگر ہوئی کہ ایک قرآن کی آیت فاسق کے اعتبار سے میں نے قرآن کی آیت پارلیمنٹ میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی فاسق خراب خبر لائے تو ایسا نہ کرنا کہ تحقیق نہ کرو، قومیں آپس میں لڑ جائیں اور بعد میں پچھتاؤ۔ تو یہ واقعہ ریلیٹڈ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کسی کو بھیجا اور وہاں پر جو بھیجا تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، تو وہاں جو صحابی زکوٰۃ لینے گئے تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ لوگوں نے تو ہتھیار جمع کر لیے ہیں، یہ تو مجھے مار دیں گے، اور واپس آ کر انہوں نے یہی اطلاع دے دی۔ حقیقت میں یہ کیفیت تھی نہیں، تب اللہ کی یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو جذباتی اعتبار سے ریئیکٹ کرنا اور یہ کیفیت کہ مجھے نبی سے محبت ہے تو میں غیر اسلامی فعل کر کے وہ محبت جتاؤں گا، یہ منطق نہیں ہے، مگر حالات ایسے ہیں جس کے اندر یہ بات آج کل کئی جگہوں پر دیکھی گئی ہے۔ امیڈیٹ کیا پولیٹیکل پارٹیز اس کو استعمال نہیں کر رہی؟ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کرنا تو سیاست چاہتی ہے، لیکن وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ عاشق رسول ہیں، نہیں کھڑے ہیں تو پھر اپنا احتساب کیجیے۔ لہٰذا اور انہوں نے 9 پولیس والوں کو مارا، ریاست کہیں نظر نہیں آئی سر۔ جی ہاں، اچھا ریاست ہے کیا؟ ریاست کو بھی آپ سمجھ لیے، لوگ بڑا کہتے ہیں کہ ریٹ آف ریاست قائم کرو، ریاست کو قائم کرو۔ اچھا، ریاست اتنی طاقتور ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی، مگر ریاست اگر لوگوں کو مارنے لگے تو کسی حد تک لوگ بھی برداشت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں سیاست جو ہے وہ خون پر چلتی بھی رہی ہے۔ ریاست کے آگے اگر لاشیں ڈال دی جائیں تو ریاست کو کمزور کرنے کا پہلا حربہ ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں ریٹ آف اسٹیٹ، مشرف صاحب کو انہوں نے ریٹ آف اسٹیٹ لال مسجد کے آگے کھڑا کر دیا، نقصان ہوا میرا خیال ہے اس ریٹ آف اسٹیٹ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ریٹ آف اسٹیٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو کی اسی دوران میں جب یہ کرائسس تھا، تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ریٹ آف اسٹیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف باڈیز آن دا گراؤنڈ اینڈ دا بلڈ آن دا گراؤنڈ۔
یہ رٹ جتنا خون بہتا ہے اس کے ساتھ کمزور ہوتی جاتی، طاقتور نہیں ہوتی. پھر ہاؤ ول یو ٹیکل سر، کیسے؟ لہٰذا اس کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ کوشش یہ ہو ہر ایک کے ساتھ کہ مین سٹریم آف پالیٹکس میں آئے، ایک بات. دوسری بات ری ایکشن آپ کا تیز ہو. آپ یہ دیکھیے آپ نے خود فرمایا نہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں ٹی ایل پی مین سٹریم پالیٹکس میں آ جائے. ظاہر ہے. اب دیکھیں اب ان کے کارکن کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ اسٹیکر اگر پھٹ گیا تو میں گلا کاٹ دوں گا، اور یہ ان کی تقاریر کے اندر ہے. ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں ٹارچر کے اوپر، تشدد کے اوپر، اور پھر وہ اپنی پالیٹکس کے لیے، اپنے ووٹس کے لیے ریلیجیس نعرہ لگاتے ہیں. اچھا مگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ میں نے یہ بھی پڑھا اخبار میں کہ انہوں نے سیالکوٹ انسیڈنٹ کی مذمت بھی کی. اچھا یہ چیز تردید بھی کی ہے. اچھا یہ چیز گریب کرنی چاہیے ہے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے، اگر اس کو کہیں احساس ہو اور وہ ایڈمٹ کرے تو آپ کو اس کو انکریج کریں گے، اس ایڈمیشن کو انکریج کریں گے، اور اس کے غلط کام کو پھر موقع تلاش کرتے رہیں گے کہ وہ غلط کام پر نہ جائے. حالات ایسے پیدا نہیں کریں گے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں. کبھی اس کا امکان ہے، میں کوئی چیز پروپیگیٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے اعتبار سے سیالکوٹ جیسے واقعات رک جائیں گے. جو ایسے اچانک تھوڑی رکیں گے، قومیں ایسے تھوڑی چلتی ہیں کہ رک گیا جی آج آپ نے یہ کیا اور کام رک گیا. ایک بھی ایگزامپل آپ یہ بتائیے، وہ چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مینار پاکستان کا انسیڈنٹ تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں. بٹ یو سو ویری بیڈ ریئیکشن آن دا اسٹریٹ. کیوں ہوا؟ بہت ہی برا. میرے لیے تو بڑے صدمے، آپ کے لیے بڑے صدمے. دو ریزن ہے سر جو سمجھ آتی ہے. ہاں، ایک تو جہالت ہے، ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈنڈا سے ہی نہیں چلتا قانون کا. اچھا سنیں، جہالت کی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ جیسے پڑھا لکھا ملک ہے، جب افغانستان میں ہوتا ہے، جب بمباری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تب عورتوں کی فکر نہیں، اس کو بچوں کی فکر نہیں. جس دن سے نکلتا ہے اس دن سے کہتا ہے کہ بھئی عورتیں بچے تو بڑے ہیں. ایگزیکٹلی ہے نا. تو یہ جہالت کی بات آپ چھوڑ دیں. جہالت پڑھے لکھے جو امریکن ٹروپس نے عراق میں کیا مثال کے طور پر، وہ جاہل سے جاہل انسان بھی نہیں کرے گا جتنا ظلم انہوں نے کیا. آپ نے وہ انسیڈنٹس دیکھے ہوں گے نا، برہنہ کر پریزنرز کو، جناب ابو غریب، پھر جو گوانتانامو بے میں کیا، شرماتے ہیں آج بھی اس سے کہ کیا کیا، قانون کیوں بدلا. تو جہالت چھوڑ دی. جہالت کا انصاف سے تعلق اتنا نہیں ہے. انسان کی اپنی فطرت ہے. بچے یار، دو بچے، ایک کو کھلونا دے دو ایک کو نہ دو، وہ جانتے ہیں انصاف کیا ہوتا ہے. سر ریاست اب یہ طے کر چکی ہے کہ ان گروپس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو مین سٹریم میں کام کرنے دیا جائے. صرف ریاست تھوڑی ہے بھائی جان، یہ قوم بھی تو ہے. قوم کیا کر، مجھے کوئی جرنلسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ بات کر رہے تھے ریٹ آف سٹیٹ کی. میں نے کہا کہ یار تم ہی لوگ کہہ رہے ہو کہ جناب لوگوں کو مار دینا تھا، یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا، مگر ریٹ اسٹیبلش کرنی تھی. میں نے کہا 10 لاشیں گر جاتی نا، تم ہی سارے لوگ کھڑے ہوتے کہ جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے دیکھنا چاہیے تھا، ادھر سے ٹوٹ لاتے، یہ کرتے. اور لال مسجد میں ہم نے یہی کیا تھا. ہاں، پہلے کہا کرو اور جیسے ہی ہاں جیسے ہی کیا اسی دن سے کھڑے ہو گئے سب کے یار یہ غلطی کی تم نے، یہ غلطی کی. پہلے ہم انہیں انسٹیگیٹ کر رہے تھے، پھر ہم نے مرثیے لکھے اخباروں میں. مجھے ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. اور امریکہ کو عمران خان صاحب بار بار ایسا جواب کیوں بھجواتے ہیں جس کے بعد سوال پوچھنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. بریک، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں اس سے پہلے کہ جو سوال چھوڑ گیا تھا اس پہ آ جاؤں. سر ایک سوال ہے، ذرا دل سے جواب دے دیں اس کا. سر عثمان بزدار صاحب سے مطمئن ہیں آپ؟ جی میں مطمئن ہوں. کیوں، کس وجہ سے مطمئن ہوں؟ میں اس وجہ سے مطمئن ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھروسہ ہے، ایگزیکٹو سائڈ وہ دیکھ رہے ہیں. سر پرائم منسٹر مطمئن ہے تبھی تو وہ ہیں ابھی تک. ہاں بس. لیکن میں پی ٹی آئی میں کسی بھی اہم آدمی سے ملا تو کچھ کھل کے اور کچھ اہم آدمی سے، عام آدمی بھی اور اہم آدمی. میں پی ٹی آئی کا اہم آدمی نہیں ہوں. اہم ترین. میری وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے راستوں کی وجہ سے ہے اور امید سے ہے، مگر پارٹی آرگنائزیشن سے میرا کوئی. سر کیا عثمان بزدار وہ بہترین آدمی ہے جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے جب سلیکٹ بھی کیا تھا تب بھی یہ سوچ کر کیا تھا کہ ان کا تجربہ تھا مثال کے طور پر کے پی گورنمنٹ کا، اور ٹیلنٹ پول کے اعتبار سے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا فلیکسیبل دیکھا. سر آپ لاہور کی سینٹرل پنجاب کی حالت تو دیکھیں. نہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ آئے پارٹی کے اندر
تو پرائم منسٹر ہی وہ شخصیت تھا جس نے سب کو اکوموڈیٹ کیا. ورنہ اگر پرانے لوگوں کا کام چلتا نا تو ہر پرانے آدمی نے اپنے کمرے کے اندر سے چٹخنی لگا دی تھی کہ نیا آدمی ہم نے نہیں آنے دینا. تو پرائم منسٹر 31 اکتوبر کا جو جلسہ تھا ہمارا لاہور کا, اس کے بعد جو بھرمار ہوئی لوگوں کی اور ریزنٹمنٹ یہی تھا جی پرانے لوگ تو آنے ہی نہیں دے رہے. تو پرائم منسٹر نے جس طرح سے سب کو اکوموڈیٹ کیا تو ان کے ڈیسیشن میکنگ میں سمجھتا ہوں آئی ٹرسٹ ہم. نہیں, کارکردگی ٹھیک جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ سارے گورننس کے معاملات تو آپ کے سامنے سنو نا, اس میں تو کسر ہو سکتی ہے, اس سے میں کوئی انکار منٹ بعد آئی جی چینج ہو جاتا ہے سر, کبھی وہ سیکٹری چینج ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں, میرے پریسیڈنسی کے اندر میں نے کبھی کوئی بندہ چینج کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا. جیسے تھے میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرا سکتا ہوں اور میں کرا دیتا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں چینج کیا. میں عمران خان کو فالو کرتا ہوں, اس کے نیچے جو وہ چلاتے ہیں اس کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں بس. ویسے گورنمنٹ آف پنجاب کی وجہ سے بہت تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ کہ ایک آگے بڑھتا ہوا صوبہ میں دیکھتا ہوں اس کو بریک لگا دی عثمان بزدار. نہیں, بریک تو خیر نہیں لگی, میں تنقید میں دیکھتا ہوں. دیکھو بہت ساری سچویشن سے پاکستان نکلا ہے. ایک تو آپ کا وہ سوال بڑا اہم ہے امریکہ والا, بھول مت جائیے گا. نہیں مجھے یاد ہے. مگر یہ جو کووڈ کی وجہ سے جو حال ہوا, مثال کے طور پر آپ کی ایکسپورٹس رائز کر رہی تھیں, بڑے مشکل حالات سے گزرے. پرائم منسٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ کمپیشن کی بساط ڈالی, اس کے اندر پھر علماء کو ہم نے سے کوآپریشن لیا, اس کے پاس اسمارٹ لاک ڈاؤنز کیا, احساس پروگرام کیا, اللہ نے برکت ڈال دی. یار آپ پڑوس کے ملک میں آپ حالت دیکھیں. تو لہٰذا ویری گڈ ڈیسیجن میکنگ ہیز بین ڈن. ایکسپورٹس جو مری چل رہی تھیں ان کو آپ نے بہت اونچائی تک پہنچایا. مگر دنیا کے اندر اگر کموڈیٹی پرائسز بڑھیں گی تو معاملہ نہیں, ہمارا لوکلی بھی سر انفلیشن تو دیکھیں بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے, کوئی پرائس کنٹرول ہی نہیں ہے. بیڈ گورننس کا بھی حصہ ہوگا, مگر اگر آپ پرسنٹیج لگائیں گے نا کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے کیا ہے اور انٹرنیشنل پرائسنگ کی وجہ سے کیا ہے, آبویسلی انٹرنیشنل پرائسنگ 90% انفلیشن کا ذمہ دار ہوگا. آ جائیں سر اس سوال کی طرف. جناب, یہ طریقہ ہے امریکہ کو ٹیکل کرنے کا. ابھی وہ سمٹ میں بھی نہیں جا رہے, 110 ملکوں کو اس نے بلایا. پاکستان تو ہمیشہ آنر سمجھتا تھا کہ امریکہ نے بلایا چلو سب کٹے چلتے ہیں, نہیں ایک ساتھ جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ظلم اور زیادتی دنیا میں دیکھی ہے, میں نے جو تباہ کاری دیکھی ہے دنیا میں, یورپ آپس میں جنگ نہیں لڑتا, یہ اپنے ایریاز میں نہیں جنگ لڑتے ہیں. یہ اب مسلمانوں کے اور غریب ملکوں کے جو خطے ہیں وہاں پر جنگیں ہوتی ہیں, وہاں پر ویپنز ٹیسٹ ہوتے ہیں, مدر آف آل بامبز بھی استعمال ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. بڑا تباہ کاری ہے ساری مسلمان دنیا میں, خاص طور پر ہے تباہ کاری ہے, چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو, اور نہیں ہے پرانی 20-30 سال سے چل رہی ہیں چیزیں, لیبیا افغانستان, یمن. اچھا, اور وہ تباہ کاری ہم نے دیکھی کولڈ وار کی بھی, ٹھیک ہے نا, نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے. یہ تو پاکستان کے سائنسدانوں کا اور فوج کا کہ ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے نیوکلیئر ڈیٹرنس بنا لیا 7 سال کی محنت میں, بس ہے نا. تو ہمیں پیس ملا, ورنہ ہندوستان جیسا ملک آپ کو کھانے کی کوشش تو کرتا, آپ کھانے دیتے نہیں مگر کرتا تو آپ نے اس کو روکا ہوا ہے, گردن سے پکڑا ہوا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو گلوبل آرڈر ہے وہ بڑا گھٹیا آرڈر ہے, وہ ویسٹرن انٹرسٹ کی بنیاد پر آرڈر بنا ہوا ہے. جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے وہاں رجیم بدلنی چاہیے. ہم نے جہاز گرا لیا, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, دوسرے نے جہاز غلطی سے گرایا تو کمپنسیشن دے. آج کل ایران پر بھی یہ پریشر ہے کہ کمپنسیشن ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, ان کے ساتھ. امریکہ نے بھی جہاز گرایا تھا, وہ غلطی ہو گئی تھی, ایران کے اوپر پریشر ہے. افغانستان کا اپنا پیسہ بھی بلاکڈ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو عمران خان صاحب نے پوزیشن لی ہے, بہترین لی ہے کہ ہم اس نئی کولڈ وار فار لیک آف اینی نیو ورڈ, اس میں ہم کسی کی پارٹی نہیں بنیں گے. ہم رہ سکتے ہیں بغیر پارٹی بنے, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ بغیر پارٹی بنے, مگر ہم ہندوستان جیسے, انڈیا جیسے بے ضمیر نہیں ہو سکتے کہ آج اس کی گود میں ہے تو کل اس کی گود میں ہے. ویسے ہم ایسے رہے ہیں, ہم ایسے رہے نہیں ہیں, ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں بڑا عرصہ. نہیں, ہمارے امریکہ کے ساتھ دوستی, اور آج بھی ہم دوستی کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوستی لیاقت علی خان صاحب کے زمانے سے, ان کی وزٹ سے چلی تھی, سیٹوں سینٹوں میں پارٹنر رہے. یہ دوسری بات ہے کہ کبھی اس نے ہمیں ایمبارگو کر دیا,
کبھی کچھ کیا، مگر دوستی ہماری آن گراؤنڈ ریالٹیز دوستی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دوستی چل سکتی ہے. تو واٹ وی وانٹ از کہ ہم کوئی کسی چیز کا حصہ نہ بنے. ایک بات. دوسری بات یہ جو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے، اور میں ان سے کہتا بھی رہتا ہوں، یہ جو گلوبل آرڈر ہے جو ایکسپلائٹیٹو ہے، جو ویسٹڈ انٹرسٹ کا، یہ امریکہ، یہ جو ہندوستان ہے، انڈیا، وہ اتنا بڑی معاشی طاقت ہے اور ٹریڈ پارٹنر ہے کہ اگر وہ ظلم کرتا رہے ہندوستانی مسلمانوں پر اور کشمیر پر تو دنیا اس کو کچھ کہے گی نہیں. یہ آرڈر بہت ہی بدلنے کے قریب آ گیا ہے. اسی آرڈر کون بدلے گا سر؟ وہی مارکیٹ تو چائنا کو چاہیے، وہی مارکیٹ رشیا کو چاہیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں، رشیا نے بھی ان کو S-400 دیا سر، ابھی دیا. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ زمانہ بڑا بدل گیا. میں آپ کو پاکستان کی ترقی کا راستہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی کے ذریعے 5-10 سال کی بات ہے کہ پاکستان ان دا فرنٹ لائن آف نیشنز جا سکتا ہے. ہمارے ہاں کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم اکٹھا ہونے نہیں دیتے، ترقی کو روکے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ EVM کیوں نہ ہو. کوئی چیز ہی نہیں ہے یار EVM. مسئلہ کیا ہے؟ یعنی بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جائے گا الیکشنز پہ، کمال ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ اتنی ڈیلے اگر ہو جائے کہ مشین فیکٹری میں بنی نہ سکے تو پھر کیسے ہوگا؟ لہذا اب تو صرف قصہ یہ ہے کہ مشین بننے کے لیے آرڈر دیا اشتہار دے دو، اشتہار دے دو، کچھ نکلو. مگر ہے تو بڑا سمپل سسٹم کہ بٹن دبائیں گے، بیلٹ پیپر پرنٹ ہوگا. نہیں پسند آیا کہ غلط پرنٹ ہو گیا تو آپ پریسائڈنگ آفیسر کو دے دو، وہ کینسل کر دے گا آپ کا بیلٹ پیپر، دوسرا چھپوا لو، دوسرا پرنٹ کرا لو، اور آپ وہی بیلٹ پیپر ڈالیں گے اس میں بیلٹ باکس میں، اور ایک کاؤنٹ ہو رہی ہے. سر کمال ہے یار. آخری سوال. اچھا تو لہٰذا نہیں، میں پہلے اپنی بات وہ مکمل کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مورالٹی بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جس کے چیمپئن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسی شخصیت بن سکتا ہے، بٹ دیر از اے ٹائم فریم. مگر یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ، یہ جھوٹوں کا انٹرسٹ، یہ ایکسپلائٹر انٹرسٹ، یہ ظالموں کا انٹرسٹ، یہ زمانہ نہیں ہے. تو جب دنیا چینج ہوگی گلوبل آرڈر، دیکھو مورالٹی بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر از پاسبلٹی، اور یہ مسلمان ممالک ہی اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بڑی پوزیشن ہے. یہ میرا خواب بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں حقیقت کے قریب جا رہا ہے. آخری سوال سر، اپوزیشن والے کہتے ہیں یہاں کوئی آرڈیننس فیکٹری ہے، وہ کدھر ہے؟ یہی ہے، روزانہ ہم آرڈیننس نکالتے ہیں. جب یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بات نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ قانون بند کر دیں، ملک کو روک دیا جائے. رک جاؤ بھائی، ٹریفک پولیس. عارف علوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنے بھی آرڈیننس لانے پڑے میں لاؤں گا. جو حکومت چاہے گی، قانونی فرض ہے میرا کہ میں اس آرڈیننس کو ایکسیپٹ کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ججمنٹ ہے جس پارٹی، اور اس کے لیے رسپانسبل آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر کام نہیں کرے گا تو کام کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. یا ملک کو روک دیں ہم، رک جاؤ بھائی، کوئی کام نہیں ہو رہا. آج کل اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ ساتھ بیٹھ نہیں رہے تو کام روک دیں ہم. تو لہٰذا آرڈیننس کا ایک قانونی ذریعہ ہے، اور پھر بھی ہماری حکومت نے کم آرڈیننس نکالے ہے نا کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹ. کمپیریزن کر دو. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.